اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام ثانیہ ہے اور میں ایک پرائیویٹ فوڈ کمپنی میں کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتی ہوں۔ یہ کوئی 4 مہینے پہلے کی بات ہے۔ مجھے ایک ضروری کام سے کمپنی کے ہیڈ آفس جانا تھا جو میرے شہر سے تقریباً 300 کلومیٹر دور کراچی میں واقع ہے۔ ویسے تو میں ضرورت پڑنے پر ٹرین میں سفر کرتی ہوں، لیکن ان دنوں سردی کا موسم تھا اور دھند کی وجہ سے ٹرینوں کا شیڈول بہت متاثر تھا اور اکثر گاڑیاں کئی گھنٹے لیٹ آتی تھیں۔ اس لیے امی نے مجھے کہا کہ ثانیہ بیٹی تم ایسا کرو، بس پر چلی جاؤ اور اگر صبح 6 بجے والی بس پکڑو تو تم دن کو 11 بجے تک کراچی پہنچ جاؤ گی۔ تمہارا ہیڈ آفس تو شام 5 بجے تک کھلا رہتا ہے، اس لیے بآسانی تم اپنا کام نمٹا کر رات 9 بجے تک گھر پہنچ جاؤ گی۔ چنانچہ میں نے امی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی عمل کیا۔ صبح کے 5:30 بجے جب مکمل اندھیرا تھا تو بھائی مجھے بائک پر بٹھا کر بس اڈے چھوڑ آیا۔ اڈے پر ابھی صرف عملے کے افراد ہی تھے، مسافر چند ایک ہی تھے، لیکن ان کا روٹ دوسرا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں ہی ان کی بس آئی اور وہ اس میں سوار ہو کر چلے گئے۔ اب میں ویٹنگ روم میں اکیلی بیٹھی سردی سے ٹھٹھر رہی تھی۔ چند منٹ بعد ایک لڑکا آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میڈم آپ بس میں جا کر بیٹھ جائیں، بس آدھا گھنٹہ لیٹ نکلے گی، تب تک دوسرے مسافر بھی آ جائیں گے، کیونکہ بکنگ تو کافی لوگوں کی ہے لیکن ابھی تک آپ کے علاوہ کوئی دوسرا مسافر نہیں آیا۔ بس تھوڑی دور مخصوص جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے بیگ اٹھایا اور ویٹنگ روم سے باہر نکل کر بس میں جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تو مجھے کافی سکون محسوس ہوا، کیونکہ بس کے اندر کافی گرمی تھی اور سیٹیں بھی کافی آرام دہ تھیں۔ اگلے 5 منٹ بعد ہی میں گہری نیند میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا، مجھے ایک ہاتھ اپنی رانوں پر رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھا، لیکن اس وقت میری آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں جب کسی نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں زور سے پکڑ لیا۔ مجھے سخت جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی کہ یہ کون بدتمیز ہے، لیکن جب مجھے سمجھ آئی تو میری چیخ نکل گئی۔ 2 گندے کپڑوں والے میلے کچیلے نشئی مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ میں نے اٹھ کر بھاگنا چاہا تو انہوں نے مجھے پکڑ کر سیٹ پر گرا لیا۔ میں نے زور سے چلانا شروع کر دیا، لیکن بس کے اندر میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بس مکمل طور پر بند تھی۔ پتہ نہیں میری آواز باہر سنائی دیتی بھی ہوگی کہ نہیں۔ میں اکیلی نہتی لڑکی 2 ہٹے کٹے آدمیوں کے لیے ترنوالا ثابت ہو رہی تھی۔ میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، کئی بار میرا پاؤں ان کو برے طریقے سے لگا بھی تھا، لیکن ان دونوں پر وحشت سوار تھی۔ وہ میرے کپڑے کھینچ رہے تھے، پھاڑ رہے تھے۔ میری جو چیز بھی ان کے ہاتھ میں آئی انہوں نے کھینچ ڈالی۔ میرے تن پر ایک کپڑا بھی نہ چھوڑا تھا۔ میری چیخوں سے پوری بس لرز رہی تھی، لیکن کوئی مجھے بچانے والا نہیں تھا۔ بس کے شیشے سے مجھے باہر اکا دکا عملے کے لوگ اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے، لیکن وہ بے خبر تھے کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ میں نازک لڑکی 2 وحشیوں کے ہاتھ آئی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ جن کو اپنے جسم کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میرے جسم سے خون رسنے لگا تھا، ہونٹوں سے، کانوں سے، سینے سے، ٹانگوں سے، لیکن وہ میری بے بسی پر زور سے ہنس رہے تھے۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ دونوں پاگل ہیں، ان کو شاید میرے جسم سے غرض نہیں تھی، یہ صرف مجھے اذیت دینا چاہتے ہیں، اور وہ خوب دے رہے تھے۔ اچانک بس کے قریب سے ایک سیکورٹی والا گزرا۔ میں نے چلا کر اس کو آواز دی، لیکن بند شیشوں کے اندر سے اس کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ میں پاگلوں کے ہاتھوں مرنے سے پہلے ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ٹانگ اکٹھی کی اور پوری قوت سے بس کے شیشے پر دے ماری۔ شیشہ ایک دھماکے سے چکنا چور ہو گیا، اس میں سوراخ نہیں ہوا، لیکن سیکورٹی والے نے اچانک مڑ کر شیشے کی طرف دیکھا اور دوڑتا ہوا بس کے اندر آنے لگا، لیکن وحشیوں نے بس کا دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا۔ بہرحال وہ سمجھ چکا تھا کہ بس کے اندر کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے فون نکال کر کسی کو کال کی
तो अमले के 5-6 अफराद फ़ौरन वहाँ पर आ गए। उनमें वो लड़का भी शामिल था जिसने मुझे सर्दी से बचने के लिए बस के अंदर बैठने का कहा था। वो जानता था कि मैं बस के अंदर हूँ। सब लोगों ने मिलकर जल्दी से दरवाजे का लॉक तोड़ डाला और मुझे आकर उन वहशियों के नरगे से छुड़ाया और उन दोनों को काबू करके बांध दिया। मेरे जिस्म पर लिबास ना होने जैसा रह गया था। मैं कांप रही थी और रो रही थी। एक आदमी ने मुझे चादर उड़ा दी और मुझे एक कमरे में ले गया जहां पर 2 बस होस्टेस लड़कियां आराम कर रही थीं। उसने लड़कियों को मुख्तसर सारी बात बताकर मुझे उनके हवाले किया और ख़ुद बाहर चला गया। दोनों लड़कियां मुझे देखकर परेशान हो गई थीं। उन्होंने जल्दी से मुझे अपने इजाफी कपड़े पहनने को दिए और वाशरूम भेज दिया। मैंने आईने के सामने अपने बुरी तरह नोचे जिस्म का जायज़ा लिया और गर्म पानी से अपना जिस्म अच्छी तरह साफ़ किया और बस होस्टेस के दिए कपड़े पहन लिए। मुझे खराशें काफ़ी आई थीं लेकिन कोई बड़ा ज़ख़म नहीं हुआ था। सबसे बड़ा दर्द तो मेरी रूह पर लगा था जिसने मेरा अंदर घायल कर दिया था। कई लोगों ने मेरा जिस्म देख लिया था। मैं सोच रही थी कि ज़मीन फट जाए और मैं मौका पर ही उसके अंदर दफन हो जाऊं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरे बाहर आने तक लड़कियों ने मुझे गर्म चाय के साथ कुछ दर्दकश गोलियां दी जिससे मुझे काफ़ी अफाका हुआ। थोड़ी ही देर में बस स्टाफ का मैनेजर इजाज़त लेकर कमरे में आया और मेरी तबीयत पूछने के बाद कहने लगा कि मैडम पहले आप बताएं कि ये सब कैसे हुआ। मैंने मिन्नोआन हर बात उसको बता दी जो मेरे साथ पेश आई थी। उसने मेरे सामने बाकायदा हाथ जोड़े और कहने लगा कि ये खालिस्तान एक हादसा है जिसके लिए मैं ज़ाती तौर पर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दरअसल जब आप बस के अंदर बैठकर सो गईं तो ये 2 आदमी जो कि बाकायदा मुनशियात के आदी हैं नशा की हालत में कहीं से इस तरफ आ निकले और सर्दी से बचने के लिए साइड पर खड़ी बस में घुस गए। अंदर आपको तन्हा देखकर ये आप पर टूट पड़े। धुंध की वजह से सिक्योरिटी वाले ने उनको बस के अंदर जाते नहीं देखा था, वरना शायद ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ही ना आता। आपके कहने पर मैं पुलिस बुलवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कंपनी वाले इस गफलत की वजह से मुझे नौकरी से निकाल देंगे। शायद मुझ पर केस भी चल जाए। मैंने उनको पुलिस बुलाने से मना कर दिया क्योंकि मैं मज़ीद किसी झंझट में पड़ना नहीं चाहती थी। जो हुआ था मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। उसके बाद मैनेजर ने पूछा कि आप वापस घर जाएंगी या कराची। मैंने कहा मुझे घर छोड़ दें तो मुनासिब रहेगा। उसने ड्राइवर को बुलाया और मेरे साथ खुद मेरे घर तक आया। मेरे घर वालों को सारी बात बताकर माफ़ी मांग कर गया। मुझे वो साफ़ गो शख्स बहुत अच्छा लगा था, देखने में भी अच्छा था और कुछ ही दिनों बाद वो अपनी वालदा को लेकर हमारे घर पहुंच गया था और आज मैं उसकी बीवी हूं। नाज़रीन कराम, इस तरह की सबकामोज़ और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।